بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَا فِي بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَا فِي رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ إِقَالَتِهِ وَصُدِّقَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ إِنْ حَلَفَ وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ أي أقال عقد السلم فوقع الاختلاف في رأس المال فالقول قول المسلم إليه ولا تحالف، لأنه إن تحالف تنفسخ الإقالة ويعود السلم وذا لا يجوز، لأن إقالة السلم إسقاط الدين والساقط لا يعود. ولو اختلف في قدر الثمن بعد إقالة البيع تحالفا وعاد البيع، فإنهما إذا تحالفا تنفسخ الإقالة ويعود البيع وذا غير ممتنع. ولو اختلفا في بدل الإجارة أو المنفعة قبل قبضهما تحالفا وترادا وحلف المستأجر أولا إن اختلفا في الأجرة والموجر إن اختلفا في المنفعة، فأي نكل يثبت قول صاحبه وأي برهن قبل، وإن برهن فحجة الموجر أولى إن اختلفا في الأجرة وحجة المستأجر إن اختلفا في المنفعة، لأن حجة الموجر تثبت زيادة الأجرة وحجة المستأجر تثبت زيادة المنفعة، والحجج للإثبات، وحجة كل في فضل يدعيه أولى إن اختلفا فيهما، كما إذا قال الموجر آجرت إلى سنة ب200 وقال المستأجر لا بل آجرت إلى سنتين ب100، وأقام البينة تثبت في سنتين ب200، ولا تحالف إن اختلف بعد قبض المنفعة، والقول للمستأجر أي اختلف في قدر الأجرة بعد قبض المنفعة فلا تحالف عليهما، فالقول للمستأجر لأنه منكر الزيادة، وهذا ظاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس، فلا يقاس الإجارة على البيع، فإن التحالف في الإجارة ثبت قياسا على البيع، وأما عند محمد رحمه الله فإن البيع ينفسخ بقيمة الهالك، وها هنا ليس للمنافع قيمة، وبعد قبض بعضها تحالفا وفسخت فيما بقي، والقول للمستأجر فيما مضى، فإن الإجارة تنعقد ساعة فساعة فكأنها تنعقد بعقود مختلفة، ففيما بقي يتحالفان قياسا على البيع وفيما مضى لا، بل القول فيه للمنكر وهو المستأجر. وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فلها ما صلح لها وله ما صلح له أو لهما، أي إن اختلفا ولا بينة لأحدهما فما صلح للنساء يكون للمرأة مع يمينها، وما صلح للرجال أو للرجال والنساء يكون للرجل مع يمينه، وإن مات أحدهما فالمشكل للحي، المراد بالمشكل ما يصلح للرجال والنساء فهو للحي مع يمينه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج مع يمينه، والحياة والموت سواء لقيام الورثة مقام المورث. وعند محمد رحمه الله إن كان حيين فكما قال أبو حنيفة رحمه الله وبعد الموت ما يصلح لهما لورثة الزوج، وإن كان أحدهما عبدا فالكل للحر في الحياة وللحي بعد الموت، وعندهما العبد المأذون والمكاتب كالحر. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر متعدد مسائل ذکر ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہم ان تمام مسائل کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں اور عبارت کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ابتدا کے اندر جو چند مسائل مذکور ہیں ان کا عنوان یہ ہے کہ ایسے بعض امور جن کے اندر دو طرفہ قسم نہیں لی جاتی بلکہ یک طرفہ یعنی ایک بندے سے یا ایک فریق سے قسم لی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر بدل کتابت ہے کہ اگر آقا اور غلام کا بدل کتابت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت کے اندر دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی بلکہ صرف غلام سے قسم لی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آقا جو ہے وہ بدل کتابت میں اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے،
مثلا وہ کہتا ہے کہ بدل کتابت 1000 تھا، جبکہ غلام کا کہنا یہ ہے کہ بدل کتابت 500 تھا، تو آقا مدعی ہوا اس لیے کہ وہ اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور غلام جو ہے وہ منکر ہوا کیونکہ جو اضافہ ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ جبکہ صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بھی تحالف ہوگا، دو طرفہ قسم لی جائے گی، اور ان کی اس مسلک کی یا اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے نزدیک دونوں آقا اور غلام مدعی بھی ہیں، منکر بھی ہیں۔ آقا اس اعتبار سے مدعی ہے کہ وہ بدل کتابت میں اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ جو غلام ہے وہ اس اعتبار سے مدعی ہے کہ وہ کم قیمت میں اپنی آزادی کے استحقاق کو ثابت کر رہا ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ ان دونوں امور کے اندر فریقین منکر بھی ہیں۔ آقا جو ہے وہ تھوڑی مقدار کے بدلے میں غلام کی آزادی کا انکار کر رہا ہے، جبکہ غلام جو ہے وہ اضافہ عقد کتابت کے اندر اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک تو تحالف ہوگا، دونوں سے قسمیں لی جائیں گی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق صرف غلام سے قسم لی جائے گی۔ دوسری جو صورت یہاں اسی مسئلے کی ذکر کی گئی ہے وہ بیع سلم کی ہے کہ دو افراد نے آپس میں بیع سلم کی، بیع سلم قائم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیع سلم کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اس صورت کے اندر اگر ان کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ راس المال کتنا تھا، مسلم جس نے یعنی پیسے ادا کیے تھے اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تمہیں 1000 روپے دیے تھے، جبکہ پیسے لینے والا جس نے بعد میں مبی دینا تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے 500 روپے دیے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر بھی تحالف نہیں ہوگا، دونوں سے قسمیں نہیں لیں گے، اس لیے کہ دونوں سے قسم لینے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ فسخ ہو جائے۔ اب اگر ہم اس صورت کے اندر جس میں اقالہ ہو چکا ہے ہم دونوں سے قسم لیتے ہیں تو قسم لینے کے بعد اقالہ فسخ ہو جائے گا، اور اقالہ فسخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیع سلم منعقد ہو جائے گی دوبارہ، جبکہ بیع سلم دوبارہ منعقد نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع سلم کے اندر مسلم الیہ کے ذمے دین ہوتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو 1000 روپیہ نقد دیا اور ہمارا معاملہ یہ طے ہوا کہ آپ نے مجھے 6 ماہ بعد مثلا 1 من گندم دینی ہے۔ اب یہ جو 1 من گندم ہے یہ میرا آپ کے اوپر دین ہے۔ اب ہم نے اس معاملے کو ختم کر دیا، فسخ کر دیا، اختلاف ہو گیا کہ راس المال کتنا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ راس المال وہ 1000 ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں راس المال 500 تھا۔ تو اب اس صورت کے اندر اگر ہم دونوں سے قسم لی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے جو بیع سلم کو ختم کیا تھا وہ دوبارہ قائم ہو جائے گی، میرے پیسے پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے ذمے مجھے وہ دین دینا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دین جب ایک بار ساقط ہو جائے تو وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹ سکتا، الساقط لا يعود، یہ فقہی اصول ہے کہ جو چیز ساقط ہو جاتی ہے وہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی، واپس نہیں لوٹ سکتی۔ تو اس لیے بیع سلم کے اندر بھی اگر راس المال میں اختلاف ہو جاتا ہے بیع سلم کے اقالہ کے بعد تو دو طرفہ قسم نہیں لی جائے گی، بلکہ مسلم الیہ کے بعد کا اعتبار کر لیا جائے گا قسم کے ساتھ، اس لیے کہ پیسے دینے والا جس نے پیسوں کی ادائیگی کی کے بعد مجھے مبی ملے وہ زیادہ پیسوں کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ مسلم الیہ وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے کم پیسے دیے ہیں۔ تو مدعی کے پاس اگر بینہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ یعنی مسلم الیہ کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کر لیا جائے گا۔ یہاں تک عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں ولا فی بدل الکتابت، بدل کتابت کے اندر بھی تحالف نہیں ہوگا، ولا التحالف فی بدل الکتابت ولا فی رأس المال بعد اقالته، سلم کے ختم ہو جانے کے بعد، اقالہ ہو جانے کے بعد راس المال میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں بھی تحالف نہیں ہوگا۔ وصدق المسلم الیہ ان حلف، اور مسلم الیہ کی بات کی تصدیق کی جائے گی، اعتبار کیا جائے گا اگر وہ قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، یعنی اگر مسلم کے پاس بینہ نہیں ہے تو مسلم الیہ کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ولا يعود السلم، بیع سلم واپس نہیں لوٹے گی۔ تحالف کی صورت میں تو بیع سلم کا واپس لوٹنا ثابت ہوگا، اس لیے تحالف نہیں ہے، اور ایک طرفہ قسم سے جو ہے بیع سلم قائم نہیں ہوگی۔ ای اقال عقد السلم، آگے وضاحت ہے کہ عقد سلم کو ختم کیا، اقالہ کیا،
فوقع الاختلاف فی رأس المال، رأس المال کے اندر اختلاف ہوا کہ اتنی مقدار ہے، فالقول قول المسلم الیہ، مسلم الیہ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اضافے کا یا زائد مقدار کا منکر ہے۔ ولا تحالف، اور قسم دو طرفہ نہیں لی جائے گی، دونوں سے نہیں لی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کیوں نہیں لی جائے گی؟ لأنہ ان تحالف، اس لیے کہ اگر وہ دونوں قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تنفسخ الاقالہ، کہ اقالہ کو فسخ کر دیا جائے، ویعود السلم، اور دوبارہ بے سلم قائم ہو جائے، بے سلم لوٹ آئے، وذا لا يجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ بے سلم ایک بار ختم کر دی جائے پھر عقد جدید کے بغیر وہ واپس لوٹ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لأن اقالۃ السلم اسقاط الدین، سلم کا اقالہ کرنا یہ دین کو ساقط کرنے کے مترادف ہے، یعنی مسلم الیہ نے جو مبی آپ کو کچھ عرصے بعد دینا تھا اس کا ساقط کرنا ہے، اور وہ آپ کا دین ہے اس پر۔ والساقط لا يعود، تو جب دین کو آپ نے ساقط کر دیا تو اب یہ واپس نہیں لوٹ سکتا، مطلب یہ ہے کہ بے سلم دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی، اور تحالف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بے سلم واپس لوٹے گی، تو اس لیے ہم تحالف نہیں کروائیں گے بلکہ یک طرفہ مسلم الیہ کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کریں گے اگر مسلم کے پاس بینہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر مطلق بے ہے تو اس صورت کے اندر اقالہ بے کے بعد بھی، بے فسخ کرنے کے بعد بھی اگر مقدار ثمن میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہم تحالف لیں گے، اس لیے کہ مطلق بے کا دوبارہ منعقد ہونا کوئی اس میں مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ بے سلم کے اندر رکاوٹ تھی، یہاں پر ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا، اگر اختلاف ہو جاتا ہے فی قدر الثمن، قیمت کی مقدار میں، بعد اقالۃ البیع، بے ختم کر دینے کے بعد، اقالہ بے کے بعد، تحالفا، دونوں قسم اٹھائیں گے، وعاد البیع، اور اس قسم کا دو طرفہ قسم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے دوبارہ لوٹ آئے گی، دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ فإنهما اذا تحالفا، تو اگر وہ دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں، تنفسخ الاقالۃ، تو جو پہلے انہوں نے اقالہ کیا تھا وہ فسخ ہو جائے گا اس تحالف سے، ويعود البيع، اور بے دوبارہ قائم ہو جائے گی، وذا غیر ممتنع، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بے ختم ہونے کے بعد دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اجارہ کے اندر اگر عاقدین کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اجارہ کے جو احکامات ہیں تحالف کے اعتبار سے تقریباً بے والے ہی احکامات ہیں۔ ایک صورت کے اندر جہاں ہم نے کہا تھا کہ خلاف قیاس مسئلہ ثابت ہے بے کے معاملے میں، ہم نے سابقہ ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ یہ خلاف قیاس ہے، وہاں پر اجارہ بے سے جدا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ خلاف قیاس چیز جو ہے وہ اپنے مورد پر، اپنے مقام پر ہی منحصر رہتی ہے، اس کو آپ علت بنا کر غیر منصوص مسائل کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو مسائل ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ مطلق بے کی طرح ہی ہے، تو عبارت پڑھ کے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ، اگر بدل اجارہ یعنی اجرت، کرایہ یا پھر منفعت میں اختلاف ہو جاتا ہے، قبل قبضہما، قبضہ سے پہلے، مثلا آپ نے کسی سے گھر کرائے پر لیا، گھر کرائے پر لینے کے بعد قبضہ سے قبل یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ کرایہ کتنا طے ہوا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ 1 سال کا 1 لاکھ روپیہ کرایہ طے ہوا ہے، جبکہ موجر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو 1.5 لاکھ میں 1 سال کے لیے گھر کرائے پر دیا ہے۔ یا پھر منفعت میں اختلاف ہو جاتا ہے، مستاجر یعنی آپ کی ذات وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے یہ مکان 1 لاکھ کے بدلے میں 1 سال کے لیے کرائے پر لیا ہے، اور موجر کہتا نہیں، میں نے آپ کو 1 لاکھ کے بدلے میں 6 مہینے کے لیے یہ گھر کرائے پر دیا ہے۔ تو منفعت کا اختلاف ہو یا اجرت کا اختلاف ہو، دونوں صورتوں میں قبل القبض تحالفا، دونوں قسم اٹھائیں گے، وترادا، اور یہ اجرت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نیچے آپ حاشیے میں دیکھیے بین سطور جو حاشیہ لکھا ہوا، لأن الاجارہ تشبہ البیع، کیونکہ اجارہ جو ہے وہ بے کے مشابہ ہے، تو جیسے بے کے معاملے میں ہم نے قبل القبض تحالف اور اس کے بعد اپنے بدل پر قبضے کا
حکم پڑا تھا وہ یہاں پر بھی ہے. وحلف المستاجر اولا ان اختلف فی الاجرت، اگر اجرت میں اختلاف ہوتا ہے تو پہلے مستاجر سے قسم لی جائے گی. اور والموجر ان اختلف فی المنفعت، اگر منفعت میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر پہلے موجر سے یعنی اجرت پر دینے والے سے قسم لی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر مستاجر کی حیثیت مشتری کی حیثیت ہے، اور جیسے مشتری کو تو وہ اجرت کے وجوب کا انکار کر رہا ہے، اس لیے پہلے اس کی قسم لی جائے گی. اور جو دوسری صورت ہے اس کے اندر موجر کی حیثیت بائع کی ہے، اور بائع جو ہے وہ منفعت کے واجب ہونے کا ضروری ہونے کا انکار کر رہا ہے، اس لیے پہلے اس سے قسم لی جائے گی. فَأَيٌّ نَكَلَ، دونوں میں سے جو بھی انکار کرتا ہے قسم اٹھانے سے، یثبت قول صاحبہ، اس کا جو دوسرا ساتھی ہے اس کی بات ثابت ہو جائے گی. وَأَيٌّ بَرْهَنَ قُبِلَ، دونوں میں سے جو بھی بینہ قائم کر دیتا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. وَإِن بَرْهَنَ، اگر دونوں بینہ لے آتے ہیں، فَحُجَّةُ الْمُوجِرِ أَوْلَى، موجر کی جو حجت ہوگی وہ زیادہ اولا ہوگی، اس کو قبول کرنا زیادہ بہتر ہوگا. ان اختلف فی الاجرت، اگر اجرت کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. آگے شرح کے اندر اس کی وجہ آ رہی ہے، وہیں اس کو پڑھتے ہیں. وحجت المستاجر ان اختلف فی المنفعت، اگر منفعت میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر مستاجر کی بینہ کو قبول کرنا زیادہ بہتر ہے. وجہ دیکھیے آگے، لأن حجت الموجر تثبت زیادت الاجرت، کیونکہ موجر کی جو بینہ ہے، حجت ہے، گواہی ہے، وہ اجرت کے اضافے کو ثابت کر رہی ہے. اور ہم یہ بیع کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کی بینہ اضافے کو ثابت کرے گی اس کی بینہ کو قبول کیا جائے گا. وحجت المستاجر تثبت زیادت المنفعہ، جہاں تک منفعت میں اختلاف ہے تو مستاجر کی جو بینہ ہوگی لازمی طور پر وہ اضافے کو ثابت کر رہی ہوگی، تو اس کی بینہ کو منفعت کے اختلاف میں قبول کیا جائے گا. والحجج للاثبات، حجت بینہ گواہی یہ اس بات کے لیے ہوتی ہے، نفی کے لیے نہیں ہوتی. اصول کو پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد مزید دیکھیے بیع والا ہی معاملہ ہے. وحجت کل فی فضل یدعیہ اولا ان اختلف فیہما، اگر منفعت اور اجرت دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو جس کی بینہ جہاں پر اضافے کو ثابت کر رہی ہے اس معاملے میں اس کی بینہ قبول کی جائے گی. مثلا کما اذا قال الموجر، موجر نے کہا آجرت الی سنۃ ب200، میں نے 1 سال کے لیے یہ چیز آپ کو 200 روپے میں بطور اجرت دی ہے. وقال مستاجر اللہ، مستاجر نے کہا نہیں، بل آجرت الی سنتین ب100، بلکہ آپ نے 2 سال کے لیے 100 میں مجھے یہ چیز اجرت پر دی ہے. دیکھیے دو چیزوں میں اختلاف ہے. موجر کا کہنا ہے کہ سنہ 1 سال اور مستاجر کا کہنا ہے سنتین 2 سال. ایسے ہی موجر کا کہنا ہے ب200، 200 میں 1 سال، اور جو مستاجر ہے اس کو کہنا ہے کہ 100 میں 2 سال. تو دونوں چیزوں میں اختلاف ہے. اب آپ دیکھیے کہ موجر کے دعوے میں پیسوں کا اضافہ ہے اور اسی پر اس نے بینہ بھی قائم کر دی، اور مستاجر کے دعویٰ کے اندر وقت یعنی جو مدت ہے اس کے اندر اضافہ ہے. تو اس لیے جہاں مدت کے اندر اضافہ بیان ہو رہا ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس کی بینہ قبول ہے، اور جہاں پر اجرت کا اضافہ ثابت کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کی دلیل کو قبول کر لیا جائے گا. وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، دونوں نے بینہ قائم کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تثبت فی سنتین ب200، 2 سال کے لیے 200 روپے میں معاملہ طے ہو جائے گا. 200 یہ موجر کی طرف سے ثابت ہو جائے گا، اور سنتین یہ مستاجر کے دعویٰ سے اور بینہ سے ثابت ہو جائے گا. یہاں تک تو مسئلہ تھا کہ جو اجرت پر لی گئی چیز ہے اس پر قبضہ نہیں ہوا، قبضہ سے پہلے ہی منفعت یا اجرت میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر قبضہ کر لیا گیا ہے اس چیز پر، منفعت اٹھا لی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں ولا تحالف، اور تحالف نہیں ہوگا. ان اختلافا، اگر دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے موجر اور مستاجر کا، بعد قبض المنفعت، منفعت پر قبضہ کر لینے کے بعد، بلکہ والقول للمستاجر، مستاجر کی بات کا اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ. ان اختلف فی قدر الاجرت بعد قبض المنفعہ، اجرت کی مقدار میں اختلاف ہو جاتا ہے منفعت پر قبضہ کرنے کے بعد.
فلا تحالف علیہما، تو ان دونوں پر تحالف نہیں ہوگا، دونوں پر قسمیں نہیں ہوں گی۔ فالقول للمستاجر، مستاجر کی بات کا اعتبار ہوگا، لأنه منکر الزیادتی، کیونکہ وہ اضافے کا انکار کر رہا ہے۔ وهذا ظاہر عند ابی حنیفہ وابی یوسف رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق تو یہ بات واضح ہے۔ کیوں؟ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس فلا يقاس الإجارة على البيع فإن التحالف في الإجارة ثبت قياسا على البيع۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بعد قبض المبیع اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیث سے صراحتاً ثابت ہے اگرچہ خلاف قیاس ہے، اس لیے ہم نے اس کو معمول میں لایا ہے کہ یہاں پر قیاس اور نص مقابل ہیں، تو نص پر عمل کیا گیا ہے، نص کو اختیار کیا گیا ہے، اور نص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بعد قبض المبیع، مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو تحالف و ترادہ، دونوں سے قسم لے لی جائے۔ تو وہاں پر یہ اصول بھی ذکر ہوا تھا کہ ما ثبت خلاف القیاس فلا یقاس علیہ غیرہ، اگر کوئی چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہوتی ہے تو اس حکم کو اور اس نص کے اندر جو موجودہ علت ہے اس کو لے کر ہم غیر منصوص علیہ مسائل کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اجارہ کے یہ احکام یہ تو بے پر قیاس کیے گئے ہیں، تو ہم بے پر وہاں پر قیاس کریں گے جہاں بے کے مسائل خلاف قیاس نہ ہو، جہاں پر خلاف قیاس ہے وہاں پر ہم پھر قیاس نہیں کریں گے۔ تو یہی عبارت کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھیے۔ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس، اس لیے کہ مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد دو طرفہ جو قسمیں ہیں وہ خلاف قیاس ثابت ہیں، نص سے ثابت ہیں۔ فلا يقاس الإجارة على البيع، تو اس معاملے کے اندر اجارہ کو بے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ فإن التحالف في الإجارة ثبت قياسا على البيع، اس لیے کہ اجارہ کے باب کے اندر تحالف یہ بے پر قیاس کرتے ہوئے ثابت کیا گیا ہے، تو بے کے معاملات جو خلاف قیاس ہے ان کو ہم اجارہ کے اندر نہیں لائیں گے۔ یہی امام محمد رحمہ اللہ کا بھی اجرت کے معاملے میں، یعنی اس صورت مسئلہ میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی مذہب ہے کہ ان کے نزدیک بھی تحالف نہیں ہوگا، لیکن وجہ وہ نہیں ہے جو شیخین کے نزدیک ہے، بلکہ وجہ ان کا اپنا وہی اصول ہے جو بے کے معاملے میں انہوں نے ذکر کیا تھا، لیکن وہ اصول یہاں پر کارگر نہیں ہے، اس کا یہاں پر نتیجہ اور اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اما عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فإن البيع ينفسخ بقيمة الهالك، بے فسخ ہو جاتی ہے تحالف کے بعد ہلاک شدہ قیمت کے ثابت ہونے کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اجرت کے معاملے میں یہ جو منافع ضائع ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ان کی قیمت نہیں طے ہو سکتی۔ وہاں ہونا لیس للمنافع قیمت، یہاں اس باب کے اندر منافع کی قیمت طے نہیں ہو سکتی، یعنی مذہب اور مسلک ان کا وہی ہے کہ تحالف ہو، لیکن یہاں پر تحالف لینے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ تحالف سے معاملہ فسخ ہوگا، اور معاملہ فسخ ہونے کے بعد ان کے نزدیک ہلاک شدہ چیز یا استعمال شدہ چیز کی جو قیمت ہے وہ لازم ہوگی، جبکہ یہاں پر منافع کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ منافع جو ہے وہ عقد کے ساتھ متقوم بنتے ہیں، یعنی عقد میں آپ طے کرتے ہیں، طے کرنے کے بعد وہ جو چیز آپ نے طے کی ہے وہ اس کی قیمت بنتے ہیں۔ اگر مغصوبہ چیز کے کوئی منافع اٹھاتا ہے یا بغیر عقد کے کوئی کسی چیز کی منفعت اٹھاتا ہے تو منافع غیر متقوم ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس مسئلے کی آخری جزی رہ گئی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعض معقود علیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، یعنی بعض منفعت سے فائدہ اٹھا لیا گیا ہے اور بعض منفعت باقی ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ مثلا آپ نے 1 سال کے لیے گھر کرائے کے طور پر لیا، 6 ماہ بعد آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ منفعت میں ہو یا اجرت میں ہو، تو پھر یہ جو 6 ماہ آپ رہ چکے ہیں، منفعت اٹھا چکے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا، اور جو 6 ماہ باقی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ عبارت دیکھیے، وبعد قبض بعضها، اگر بعض منفعت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تحالفا، تو قسم لی جائے گی دو طرفہ، وفسخت فیما بقی، جو باقی رہ گیا اس میں تو معاملہ فسخ ہو جائے گا، والقول للمستاجر فیما مضى، اور جو پہلے گزر چکا ہے اس کے اندر مستاجر کی قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فإن الإجارة تنعقد ساعة فساعة، ہر گھڑی اجارہ نئے عقد کے ساتھ منعقد ہو رہا ہوتا ہے، نئے طور پر منعقد ہو جا رہا ہوتا ہے، فكأنها تنعقد بعقود مختلفة،
تو یہ ایسی ہے جیسے مختلف عقود سے یہ طے ہو رہا ہے، یہ قائم ہو رہا ہے۔ فَفِيمَا بَقِيَ يَتَحَالَفَانِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ، جو مدت رہتی ہے چونکہ وہ غیر مقبوض ہے تو بیع پر قیاس کرتے ہوئے اس کے اندر تحالف ہو جائے گا۔ وَفِيمَا مَضَىٰ لَا، اور جس منفعت پر قبضہ ہو چکا ہے اس پر تحالف نہیں ہوگا، یعنی دونوں صورتوں کو ملا دیا گیا ہے۔ قبل قبض المنفعہ تحالف ہے اور بعد قبض المنفعہ تحالف نہیں ہے۔ اب یہاں پر چونکہ دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں تو ان دونوں احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں فیما مضى لا، جو مدت گزار چکے ہیں اس کے اندر تحالف نہیں، بل القول فیہ للمنکر، یہاں پر منکر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، وہو المستاجر، اور وہ اس صورت کے اندر مستاجر ہوگا نہ کہ موجر۔ تو چند مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیے، بقیہ جو ہم نے عبارت پڑھی تھی اس کے مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔